اگر آپ زمین کے اور سیارے پر جا کر ایک دن گزاریں تو وہ ایک دن کیسا ہوگا؟ سولر سسٹم کے 8 سیاروں میں سے یہ سیارہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کو زمین کے علاوہ کون سا سیارہ پسند ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو تصوراتی طور پر بتاؤں گا کہ آپ کا وہ ایک دن کیسا گزرے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک دن اتنا شاندار بالکل نہیں ہونے والا جیسا کہ زمین پر ہوتا ہے۔ آپ کو کون کون سے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ان خطرات میں بے انتہا پریشر، زہریلا ایٹماسفیئر، ناقابل برداشت درجہ حرارت، یہ سب آپ کو ویلکم کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے سولر سسٹم میں زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر جانے کا سوچ رہے ہیں تو۔ اس کے علاوہ اور کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ کون سا پلینٹ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور کون سا سب سے زیادہ محفوظ؟ اور آپ زیادہ سے زیادہ کتنا وقت کسی دوسرے سیارے پر زندہ رہ سکتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے سفر کا آغاز مرکری پر جانے سے کرتے ہیں، جو کہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ اس کی سطح پتھریلی ہے اور بڑے بڑے گڑھوں پر مشتمل ہے۔ ہماری زمین کے چاند سے یہ بس تھوڑا سا ہی بڑا ہے اور سورج کے سب سے قریب صرف 58 ملین کلومیٹر پر واقع ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مرکری کا ایک دن زمین کے 59 دنوں کے برابر ہوتا ہے، یعنی مرکری پر ایک دن گزارنے کے لیے آپ کو زمین کے 59 دن جتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ کو اصل میں اتنا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا 430 ڈگری سیلسیس کا درجہ حرارت اور ایٹماسفیئر میں موجود آکسیجن، سوڈیم، ہائیڈروجن، ہیلیم اور پوٹاسیم آپ کو 2 منٹ سے زیادہ زندگی کی مہلت نہیں بخشیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سولر سسٹم کے دوسرے سیارے وینس پر یہ ہی ایک دن کیسا گزرے گا۔ تو وینس آپ کو بہت گرم جوشی سے ویلکم کرے گا، کیونکہ اس کا درجہ حرارت 475 ڈگری سیلسیس ہے اور وینس کا ایک دن زمین کے 243 دنوں کے برابر ہوگا، مطلب تقریباً 1 سال جتنا ایک دن۔ اس کے علاوہ آپ وینس کی سطح کے قریب اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک آپ کے پاس ایک انتہائی حیرت انگیز مضبوطی والا ایئر کرافٹ نہ ہو۔ وینس کا ایٹماسفیئر انتہائی زہریلا اور بھاری ہے۔ اس پر کاربن کی مقدار زمین کے مقابلے میں 1,54,000 گنا زیادہ ہے۔ اس کے ایٹماسفیئر میں پیلے رنگ کے سلفیورک ایسڈ کے بادل اڑتے رہتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے بعد آپ وینس پر 1 سیکنڈ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اب زمین کو چھوڑ کر ہم اپنا سفر مارس کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ زمین پر تو ہم رہتے ہی ہیں۔ مارس ہمارے سولر سسٹم کا چوتھا سیارہ ہے۔ مریخ پر آپ کا ایک دن تقریباً 24 گھنٹوں سے تھوڑا سا ہی زیادہ ہوگا۔ تو مارس پر جا کر آپ دن گزارنے کے حوالے سے زمین جیسی فیلنگ لے سکتے ہیں، لیکن خیالوں میں ڈوبنے سے پہلے رکیے۔ یہاں پر جو چیز آپ کو پریشان کرے گی وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھرپور ایٹماسفیئر۔ اس کے علاوہ تھوڑی بہت آکسیجن بھی ملے گی، لیکن پانی کے بخارات کی صورت میں۔ لیکن یہاں کا درجہ حرارت بہت ٹھنڈا ہے، تقریباً -62 ڈگری سیلسیس۔ انتہائی کم درجہ حرارت اور ناقابل تنفس فضا آپ کو زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دے گی۔ اگلا پلینٹ ہے جس پر آپ رہنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں وہ جوپیٹر ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اس کی سطح کو چھو نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ سارے کا سارا گیسوں سے بنا ہوا ہے۔ تو آپ اس کی ایک سائڈ سے داخل ہو کر دوسری طرف نکل جائیں گے۔ اس کے ایٹماسفیئر میں ہائیڈروجن، ہیلیم اور امونیا کے ٹھنڈے بادل موجود ہیں۔ بے شک جوپیٹر باقی تمام سیاروں سے بڑا ہے، لیکن اس کی اپنے ایکسس کے گرد گردش بہت زیادہ تیز ہے، اس لیے جوپیٹر کا ایک دن زمین کے تقریباً 10 گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے۔ مطلب جوپیٹر پر تو آپ کو سونے کا ٹائم بھی نہیں ملے گا۔ اس کی اس تیز گردش کی وجہ سے اس پر بہت زیادہ طوفان آتے رہتے ہیں۔ اس کی سطح پر یہ سرخ نشان دراصل ایک طوفان ہے جس کا سائز ہماری زمین سے بھی بڑا ہے۔ اگر آپ اس کی سطح پر اترنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کی ہڈیاں تک آپس میں دھنس سکتی ہیں۔ یہ پریشر مریانا ٹرنچ کی گہرائی میں لگنے والے پریشر سے بھی زیادہ ہوگا۔ مریانا ٹرنچ دنیا میں سمندر میں موجود سب سے گہری جگہ ہے۔ اگر کسی طرح آپ پریشر کا دباؤ برداشت کر بھی گئے تو یہاں کا انتہائی کم درجہ حرارت -145 ڈگری سیلسیس آپ کو 1 سیکنڈ سے زیادہ جینے کی مہلت نہیں دے گا۔ اگر آپ مزید آگے بڑھتے ہوئے سیٹرن پر پہنچ جائیں تو آپ کو ایک اور بہت بڑا گیسوں کا گولا ملے گا جس کی اپنی کوئی ٹھوس سطح نہیں ہے۔ جوپیٹر کی طرح سیٹرن کا دن بھی تقریباً 10.7 گھنٹوں کا ہوتا ہے،
यहाँ आपको बहुत तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ेगा जिनकी रफ्तार 1800 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम इसको नाकाबिले तनफ़ुस बना देती हैं, जिसकी वजह से इस पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक बर्फ़ के बहुत बड़े गोले की तरफ जिसका नाम यूरेनस है। आपको इसमें अब कोई हैरानी नहीं होगी कि ये भी तनफ़ुस के काबिल नहीं है। इसकी फ़िज़ा में भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन की काफ़ी मिकदार मौजूद है, जिसकी वजह से इसका रंग भी ब्लू ग्रीन है। नेपच्यून एक डार्क और कोल्ड प्लैनेट है जिस पर बहुत तेज़ हवाओं का बसेरा है जिनकी रफ्तार 2000 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। ये रफ्तार किसी तेज़ तरीन जेट से भी ज़्यादा है। यहाँ अगर आप दबाव और दर्जा हरारत से बच भी गए तो ये हवाएं आपको नहीं छोड़ेंगी। नेपच्यून का एक दिन ज़मीन के 16 घंटों के बराबर होता है, लेकिन इस पर भी आप 1 सेकंड से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। अब ये बात तो समझ में आ गई कि ज़मीन के अलावा इंसानों का दूसरा कोई घर नहीं सिवाय मरीख के, अगर उसे टेराफॉर्म कर लिया जाए, जिसके लिए बेपनाह कोशिशें की जा रही हैं। स्पेसएक्स और नासा ज़मीन को टेराफॉर्म करने में लगे हुए हैं और इनका ख्याल है कि 2050 तक मरीख पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन बनाया जा सकेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।